اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ موضوع بھی ہمارا مشن، ہمارا نظریہ، ہماری جماعت کا دستور ہے، لیکن اس سے قبل ایک بات انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ نوجوان جذباتی ہوتا ہے، میں بھی نوجوان ہوں، جذبات بھی ہیں دین کے لیے، اور کچھ حضرت شہید ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خون جو ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، کچھ اس کا اثر بھی، لیکن طویل عرصہ جماعتی زندگی کی مار کھانے کے بعد 27 سال عمر ہے، جس 27 سالوں کے 17 سال سڑکوں کے اوپر گزارے، اس کے بعد یہ بات اللہ وجہ بصیرت اور بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑی اطمینان سے، قوت کے ساتھ، بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، ہمارا ہدف کوئی نہیں، نہ ہم کسی کو گرانا چاہتے ہیں، نہ ڈانا چاہتے ہیں، نہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ مقصد صرف ایک، قرآن و سننا موومنٹ، اور اس کا مقصد صرف ایک، اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، حضرت شہید کے الفاظ میں، یہ راستہ پرگٹن ہے، آزمائشوں سے اٹا ہوا، یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ تلواروں کی دھاروں پہ رقص کرنے کے مترادف، اور آبلا پا ہو کر کانٹوں پہ چلنے کی مانند ہے۔ ہمارا ساتھ وہ دے جس کا سینہ اتنی قوت رکھتا ہو کہ وہ محمد عربی کے دین کے لیے اپنے سینے کا لہو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ہم کسی اپنے کو ڈانے کے لیے نہیں، لیکن ڈانا چاہتے ہیں اور مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو رسول اللہ کے دین کو ڈانا چاہتے ہیں، جو کفر اور طاغوت کی ایجنٹی کرنے والے ہیں، جو اسلام کو ڈانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید کے بیٹے ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، پرسوں رات دسکا کے اندر والد گرامی نے کہا ہے، شہباز شریف تیرے دور حکومت کے اندر اسلامی تعلیمات کی دھجیوں کو اڑانے والے ایک بل کی آڑ کے اندر قوم لوط کے عمل شنی کے حمایت کے اوپر مبنی جوائے لینڈ جیسی ایک فلم، اس کو پاکستان کے سینسر بورڈ نے اپروو کیا، اور پاکستان میں سینما ہالوں کے اندر اس فلم کو لگنے کی اجازت دی ہے۔ ہم ٹکرانا چاہتے ہیں، ان بدبختوں کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کو ڈھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ٹکرائیں گے۔ حضرت شہید کے جناح ہال کے الفاظ میں شہید ملت نے کہا تھا، میں تمہیں لڑاؤں گا
میں لڑاؤں گا رب کی بڑھائی کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کے لیے۔ ہم تمہیں لڑائیں گے اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کے سینے میں یہ بات موجود ہے ابتسام الہی ظہیر کی ذات کے لیے لڑنا ہے، قیم کی جنگ لڑنا ہے، وہ نہ جنگ لڑے، ہم تمہیں لڑائیں گے۔ ہمارا ساتھ تم دو، ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کی تصویر بنو، لیکن کس کے لیے؟ مقصد صرف ایک ہے، مقصد یہ ہے، میں اپنے والد گرامی سے پوچھا، مقصد ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، مقصد یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا چاہتے ہیں، اور فقط اس مشن کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا، میں نے آیت پڑھی ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت وہ اہل ایمان پہ لازم ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، آپ کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دینا، وہ کتنی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ اکبر، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو۔ آج مہنگائی ہو رہی ہے، آج ٹی وی پہ بیٹھے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر معاشیات بیٹھے ہوئے ہیں، انفلیشن ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور تاجروں کو کیا پڑی ہے؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تاجروں کو ڈر لگتا ہے، کس سے ڈر لگتا ہے؟ کہ کہیں ہمارے مال کے اندر، ہماری تجارت کے اندر جو ہم کرتے ہیں اس میں گھاٹا نہ پڑ جائے۔ اللہ تیرے انتخاب کے اوپر قربان جاؤں، کلام پھر کائنات کے رب کا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور رہنے کے وہ ٹھکانے جن میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، جن پہ راضی ہوتے ہو۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے سعودی عرب جاتے ہیں، بڑے چاہ سے، بڑے شوق سے، جاتے ہیں، یار جا کے نوکری کریں گے، کاروبار کریں گے، ساتھ عمرے حج کرتے رہیں، سال گزارے، 2 سال گزارے، 10 سال گزارے، 15 سال گزارے، وطن کی مٹی سے محبت، اپنے گھر سے محبت وہ سینے سے نکلتی نہیں ہے۔ مکہ و مدینہ سے زیادہ مقدس کائنات میں کوئی جگہ تو نہیں ہے، لیکن رہ کر پھر بھی خیال آتا ہے کہ اب گھر والوں کے پاس پلٹے ہیں، اپنی مٹی کی خوشبو جو ہے وہ اپنی ہی ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ نے یہ سارے رشتے، ناطے، کاروبار، تجارت، گھر ذکر کیا جس سے
میں یہ بات کہا کرتا ہوں، غرض یہ کہ جس سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے، جائز محبت جس چیز میں موجود ہے، اللہ نے سب ذکر کر دیا، حرام کا تو ذکر ہی نہیں کیا، سب ذکر کی، اور آگے کیا کہا؟ احب الیکم، تمہارے لیے زیادہ محبوب، کس سے زیادہ؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اگر رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا۔ آج ہمارے سینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس آیت کے اندر موضوع تو بہت لمبا طویل موجود ہے، الولا والبراء کے اوپر ایک زبردست استدلال اس کے اندر موجود ہے، لیکن میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ضروری ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام سے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب افضل الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد شیخین کی عظمت کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا اس کا مقابلہ۔ عمر بن خطاب کہے اللہ کے رسول میری ذات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد آپ کی ذات ہے، تو رسول اللہ جواب میں کہتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد رسول اللہ اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی جھٹک کر عمر بن خطاب کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آج کے بعد عمر بن خطاب کو اپنی جان سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ کائنات کا امام محبوب ہے۔ اور یہ بات کیوں ہے؟ آج ہم بیٹھے ہیں یہاں اور آج ہمارے دوست بھائی، ہمارے بعض ہمارے ہاں کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے؟ کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن وہ حقیقی معنوں کے اندر محبت جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ ہمارے سینوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر وہ محبت ہمارے سینوں میں موجود ہو تو ہم رسول اللہ کی عطا کردہ شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے عطا کردہ نظام کو چھوڑ کر، نون لیگ، پی ٹی آئی، تحریک انصاف، ان جماعتوں کی چاکری کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ہمارے سینوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت موجود ہو تو ہم دین کے اوپر اپنے چودھری، اپنے وڈیرے، اپنے بڑے، اپنے علاقے کے ایم پی اے، اپنے علاقے کے ایم این اے، اپنے جناب برادری والے، جناب میں جٹ، وہ جٹ، میں آرائی، وہ آرائی، ہم اس بنیادوں کے اوپر لوگوں کا ساتھ دینے والے نہ ہوتے۔ اگر ہمارے سینوں کے اندر حقیقی معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوتی، ہم اپنی اولاد کی خواہشات کی خاطر شریعت کی دھجیوں کو اڑانے والے نہ ہوتے، ہم اپنے چہرے پہ سنت رسول سجانے میں توقف کرنے والے نہ ہوتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو چھوڑنے والے نہ ہوتے۔
اور ہم کل جو دن ہم نے منایا ہے، ہمارے بھائیوں نے منایا ہے، ہمیں بھی رسول اللہ سے نسبت ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور اتنا پیار، اتنی نسبت ہے کہ ہم تو حضرت شہید کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں کہ کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو حدیجۃ الکبریٰ کائنات کے امام کے زخموں میں پائے رکھنے کے لیے رکھا کرتی تھی، اور کاش ہم وہ ہواؤں کی لہریں ہوتے جو رسول معظم کے وجود اطہر کو چھوا کرتی تھی، اور ہم وہ ریت کے ذرات ہوتے جن ریت کے ذرات کے اوپر محمد رسول اللہ کے قدمین شریفین آیا کرتے تھے۔ ہم رسول اللہ کے خدمت گزار ہوتے، آپ کی زندگی میں موجود ہوتے تو انس کی طرح رسول اللہ آپ کے وضو کے لوٹے کو اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے، آپ کو بھر بھر کے پیالوں کے اندر پانی پلانا، آپ کو اپنے گھر سے دودھ پیش کرنا، آپ کی مہمان نوازی کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ہماری قسمت ہم رسول اللہ کے زمانے میں نہیں، لیکن اللہ تیرا ہم پہ احسان ہے، اللہ تیرا ہم پہ احسان ہے۔ ہم نے رسول اللہ کے زمانے کو نہیں پایا ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے کو پانے والوں کے منہج کو ضرور پایا، ایسے منہج کو پایا ہے، ایسے راستے کو پایا ہے۔ اللہ اکبر کہ رسول اللہ کا وہ راستہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ کیا کہا کائنات کے امام نے؟ کہا قیامت کی دیواروں تلک، قیامت کی ساحتوں تلک ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو حق پہ قائم رہے گی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ہمیں حق والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ لیکن اہل حدیثوں تم سے یہ بات پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، کیا صرف اہل حدیث کے گھرانے میں پیدا ہو جانا، کیا اپنے آپ کو اہل توحید اہل حدیث کہلوا لینا، کیا فقط یہ اس جماعت سے تعلق رکھنے کے لیے کافی ہے؟ کیا اکیلی یہ بات ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ نہیں، نام تو ہمارا وہی ہے لیکن کام ہمارے وہ نہیں۔ اپنوں کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، بات کھل کے کرنی چاہیے۔ محبت تو انہوں نے کی تھی، جسم کو چھلی کروانا آج ٹکے ٹکے کی مفاد کی خاطر، ہم دین کو چھوڑنے والے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، ہم دین کو ترک کرنے والے ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، شریعت کی دھجیاں اڑانے والے ہم کانفرنسوں کی رونق کی خاطر، اپنے سٹیجوں کے وقار کو زمین میں خاک میں ملانے والے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، کامیابی کبھی کثرت کا نام نہیں، کامیابی حق پرستی کا نام ہے، حق پہ قائم ہونے کا نام۔ اکیلا ابراہیم، اللہ رب العزت نے اکیلے ابراہیم کو امت قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے امت ہیں، رہتی دنیا تلک حق پہ قائم ہونے والا اکیلا شخص بھی اپنی ذات کے اندر امت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھریوں کو، چاقوؤں کو، خنجروں کو آپ کے وجود میں گھسایا جا رہا ہے، زندہ خبیب سے خون کے فوارے پھونک رہے ہیں، اور کہا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ کہہ دے میری جگہ آج محمد رسول اللہ موجود ہوتے، کہا مر جانا گوارا ہے، 100 مرتبہ مرنا گوارا ہے، لیکن کائنات کے امام کے پیر میں ایک کانٹا چبھے یہ گوارا نہیں۔ ہم نے محبت کس سے سیکھی ہے؟ صحابہ کی جماعت سے سیکھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام کو قبول کیا ہے، ماں خوش نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے ماں ناراض ہے، دھوپ میں بیٹھی ہے، بالوں کو بکھیرے بیٹھی ہے، کہتا ہے ماں چھاؤں میں آ جا، کہا چھاؤں میں نہیں آؤں گی، تو اسلام کو ترک کر پھر چھاؤں میں آؤں گی۔ جواب میں کیا کہتا ہے، واللہ یا ام لو کانت لک مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اللہ کی قسم ہے میری ماں، تیری سو جانے ہیں، تیری سو جانے ہیں، یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جائیں، یہ بات گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک کرنا گوارا نہیں۔ آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو صحابہ کے اس راستے کو، اس مشن کو اپنانا پڑے گا، اس طریق کو، اس محبت کی شمع کو جلانا پڑے گا، اور اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ آج تم نے کہا ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اس لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس لیے دمال ڈالتے ہیں، اس لیے عید مناتے ہیں۔ میں نے کہا ہے رسول اللہ سے نسبت تو ہمیں بھی بڑی گہری ہے، لیکن رسول اللہ سے محبت وہ کیسی ہے کہ کائنات کے امام نے کہا تھا فواللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ رسول اللہ سے محبت بڑی ڈاڈی ہے، بڑی زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کی خواہشات کا موز اور گھوڑا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے، آپ کے فرمودات کے تابع ہونا چاہیے، آپ کے اوامر، آپ کی نواہی کے تابع ہونا چاہیے، آپ کے اللہ اکبر ہر ایک لفظ شریعت بنیا، جدو سنے زبان ہلائی، کائنات کا ایمان وہ بولتا جاتا ہے، رب شریعت بناتا جاتا ہے، شریعت کائنات کے ایمان کی بات کا نام ہے، مولوی تیری زبان سے جاری ہونے والی بات کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث کا فرزند ہوں، کٹنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ سے آگے بڑھنا گوارا نہیں کر سکتا، اور یہی میرا منہج ہے، یہی میرا طریق ہے، یہی راستہ ہے۔ اسی کے لیے میرے اکابر، میرے اسلاف اور اسلاف کی سب سے عظیم داستان، اسلاف کی سب سے عظیم جماعت، صحابہ کی جماعت نے مارے کھانا گوارا کر لیا، قربانیاں دینا گوارا کر لیا، لیکن ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ہم اس زمین کو اللہ رب العزت کے نظام کی خیر سے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جنگ لڑتے رہیں گے، انشاءاللہ لڑو گے؟
لڑو گے انشاءاللہ؟ او اللہ کے دین کے کلمے کی، اللہ رب العزت کی شریعت کی بالادستی کی جانی لڑو گے؟ علماء اپنے منصب کو پہچانو، دین کے طلبہ اپنے منصب کو پہچانو. ہمارا منصب یہ بدبخت شہباز شریف جیسے جن کو قرآن مجید کی آیات بھی پڑھنی نہیں آتی ہیں ناظرہ دیکھ کر، آج ہم نے ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، اور ایک بے وقوف کو نوجوان اس کو امت اسلامیہ کا بڑا عظیم لیڈر سمجھتے ہیں. ان نالائقوں کو دین کا پتہ نہیں. اللہ کی قسم میری جماعت کا کوئی ایک شیخ الحدیث، کوئی ایک مسند نشین، کوئی ایک راسخ فی العلم عالم دین، یہ سارے سیاستدان جمع ہو کر اس کی جوتی کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے علماء راسخین کی جوتیوں کو اٹھانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی منہ بدبخت تمہاری جوتیوں کو اٹھائے. تم کیوں ان لوگوں کے آگے آگے بھاگتے ہو؟ ان کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اپنے مقام منصب کو پہچانو. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کی بھی مدد کی، اہل ایمان کی بھی مدد کرے گا، اور صرف قیامت کے دن نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی مدد کرے گا. اللہ کا تو وعدہ تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. انشاءاللہ اللہ زمین کے اوپر تیقن ضرور عطا کرے گا، لیکن کب عطا کرے گا؟ جب ابو بکر و عمر جیسا ایمان ہوگا، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا ایمان ہوگا، اللہ زمین کی خلافت عطا کرے گا. اور میں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، ہمارا مقصد اللہ کے کلمے کی جنگ لڑنا ہے، اس کی سربلندی کی. کلمے کی سربلندی وہ اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے. اللہ رب العزت کامیابی دے تب بھی کامیابی، اور دنیا کی نظروں میں نہیں سمجھتا. دنیا جس کو بظاہر ناکامی سمجھتی ہے، اللہ کی قسم میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، یہ وادی عشق کی وادی ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بادی مات نہیں. جب کام رسول اللہ کے دین کی سربلندی کا ہے، دنیا ساتھ نہ دے، بظاہر شکست بھی ہو، وہ بھی ہماری کامیابی ہے. ہم فتح کو اپنی جیب میں لے کے نکلے. اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کا بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.